اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے. درود و سلام رحمت للعالمین سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نام رکھنے کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کی جائے گی. نام کی اہمیت کیا ہوتی ہے، نام کب رکھنا چاہیے، کس طرح کا رکھنا چاہیے، اور ضرورت پڑنے پہ نام تبدیل بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں ہمارا دین ہمارے لیے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو زندگی میں جتنے بھی حالات و واقعات پیش آتے ہیں، دین ان میں رہنمائی کرتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے اس کی وفات تک، حتیٰ کہ وفات کے بعد تک بھی انسان کے جو معاملات ہیں دین ان میں رہنمائی کرتا ہے. پیدائش کے لمحے سے لے کے اس کی موت اور اس سے بعد تک کے معاملات جو اس سے متعلق ہیں، دین ان میں ہمیں جامع رہنمائی دیتا ہے. عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر بتسمیۃ المولود یوم السابع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا نام رکھو. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد تھے، ابو طلحہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا
تو کہتے ہیں میں اسے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی. یمنع بعید اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس کھڑے تھے. اونٹ کہیں سے زخمی تھا، اس کو کچھ دوائی لگا رہے تھے. تو میں عبداللہ کو یعنی اس بچے کو ساتھ لے کے آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ یہ ابو طلحہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، برکت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کو گھٹی دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل معک تمر، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھجور ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں. فناولته ثمرات فألقاهن في فی. حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو کھجوریں دے دی، آپ نے کھجور کو اپنے منہ میں ڈالا، اس کو چبایا، اس کو نرم کیا. ثم فور فاه فأوجرهن إياه. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا منہ کھولا، وہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دی. فجعل الصبي يتلمس، وہ بچہ اس کھجور کو زبان ہلانے لگا یعنی چاٹنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ حب الانصار التمر. انس دیکھو انصار کی کھجور کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ وہ بچہ ہے پیدا ہوا ہے اور وہ اس کے منہ میں کھجور ڈالی ہے، فوراً زبان ہلانے لگ گیا ہے. یہ تلمس کا مطلب ہوتا ہے زبان کو منہ کے اندر ہلانا. تو ظاہر ہے وہ بچہ ہے، اس کے کھانے کا انداز ہی وہ ہے. تو فرمایا کہ دیکھو انس انصار کی کھجور سے محبت کتنی ہے کہ کھجور اس کے منہ میں ڈالی ہے، ساتھ ہی اس کو چاٹنے لگ گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلمہ عبد اللہ، اس کا نام عبداللہ رکھ دیا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. پہلی جو روایت میں نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھو. محدثین نے علماء نے اس کا معنی اور مفہوم دونوں کی تطبیق اس طرح دی ہے کہ نام پہلے بھی تجویز ہو سکتا ہے، نام کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے، اور پھر اگر 7ویں دن پھر اس کو متعین کر دینا چاہیے کہ اس بچے کا یہ نام ہے. بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے بھی سوچا جا سکتا ہے، پیدا ہو گیا اب تجویز ہو سکتا ہے، مشورہ ہو سکتا ہے، متعین 7ویں دن کر دیا جائے تاکہ دونوں روایات پہ عمل ہو جائے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو لے کے آئے ہیں گھٹی دینے کے لیے، تو ظاہر ہے ابھی وہ پہلے دن کا ہوگا، ابھی پیدا ہوا ہوگا، تو اسی لیے برکت کے لیے پہلی جو قضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوانے آئے. تو نام تجویز ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں غور و خوض ہو سکتا ہے، 7ویں دن اسے متعین کر دینا چاہیے تاکہ دونوں روایات پہ عمل ہو جائے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے آبا والدین یعنی باپ کے نام سے پکارا جائے گا. فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، فرمایا اچھے اچھے نام رکھا کرو. اچھے نام سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ نام جو دین کے اعتبار سے اچھے ہیں، معنی و مفہوم کے اعتبار سے اچھے ہیں. نام بظاہر جتنا مرضی خوبصورت ہو، لکھنے میں خوبصورت ہے، بولنے میں خوبصورت ہے، لیکن اس کا معنی اچھا نہیں ہے، دین کے اعتبار سے نام اچھا نہیں ہے، تو وہ نام نہیں رکھنا چاہیے.
کسی ناول سے پڑھا، کسی ڈرامے میں دیکھا، کسی مووی میں دیکھا، کہیں سے کوئی کسی کا نام سن لیا، نام وہ رکھنے لگ گئے، اس کا معنی پوچھنے لگ گئے، تو نام کے بارے میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نام جو دین کے اعتبار سے اچھا ہے، اس کا معنی و مفہوم اچھا ہے، اس طرح کا نام رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے ہاں جو محبوب ترین نام ہے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دو نام اللہ کے ہاں بہترین نام ہیں۔ جو پہلے میں نے روایت بیان کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو لے کے آئے جس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا۔ علماء نے شارحین نے اس میں ایک اور بات بیان کی کہ نام رکھتے وقت کسی بڑے سے مشورہ کرنا، کسی بڑے سے رکھوانا، کسی بڑے کو اہمیت دینا، اس سے پوچھ لینا، یہ بھی مشروع ہے۔ عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، جو بوڑھا ہے، بڑا ہے، والد ہے، دادا ہے، دادی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، میں یہ نام رکھوں، مجھے یہ نام پسند ہے۔ اور جو نوجوان ہوتے ہیں، جو نئی نسل ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے موقعوں پہ بھی بڑوں کو اہمیت دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ان کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں، تو اگر بڑے کو رائے دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی خوشی ہے، ان کو بھی خوشی ہے۔ اور پھر ایک فطری بات ہے کہ جب کوئی بڑا ہے یا بوڑھا ہے، وہ نام تجویز کرتا ہے، اس کے نام کو پسند کر کے رکھ لیا جاتا ہے، تو وہ بوڑھے کے لیے بھی ایک خوشی کا باعث ہوتا ہے، ایک سکون کا باعث ہوتا ہے، ایک پیار اور محبت کی علامت ہوتی ہے کہ دیکھیں میں نے نام تجویز کیا ہے اور میرے بچوں نے یہ نام پسند کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تسموا باسماء الانبیاء، فرمایا کہ جو انبیاء کے نام ہیں وہ نام اپنے بچوں کے رکھا کرو۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عبد اللہ و عبد الرحمن، اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ وَأَصْدَقُهَا حَارِث وَحَمَّامٌ، اور فرمایا کہ بہترین ناموں میں سے حارث اور حمام ہیں۔ حارث کھیتی باڑی کرنے والا، اور فرمایا کہ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، فرمایا کبھی ترین ناموں میں سے حرب اور مرہ ہیں۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑائی، جنگ، لڑاکا، اور مرہ کا مطلب ہوتا ہے کڑوا، کسیلا۔ فرمایا یہ کبھی ترین نام ہے۔ کتنی باتیں اس روایت سے معلوم ہوئی؟ انبیاء کے نام بہترین نام ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن سب سے محبوب نام ہیں، انبیاء کے نام بہترین نام ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ کے نام بہترین نام ہیں۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ ایسا نام رکھنا جو معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہتر ہے، وہ نام رکھنا بہتر ہے۔ پھر یہ بات معلوم ہوئی کہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے جو اچھا نام نہیں، وہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب نام رکھنے کی باری آتی ہے، لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا سا نام بتائیں، کتاب خریدنے چل پڑتے ہیں، کوئی کتاب لے کے آئیں، تو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، خالد ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ابو عبیدہ ہے، لڑکیوں کے ناموں میں عائشہ ہے،
زینب ہے، ہادیہ ہے، ربیہ ہے، تو یہ تو پرانے نام ہیں، کوئی نیا نام بتائیں گے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو پرانے نام ہیں، کوئی نیا نام بتائیں. تو یاد رکھیں کہ یہ جو صحابہ کے نام ہیں یا انبیاء کے نام ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ پرانے نہیں ہیں. یہ تو ہماری تاریخ کی عظیم ترین ہستیوں کے نام ہیں. اور جب ہم کسی عظیم ترین ہستی کے نام پہ نام رکھتے ہیں تو ایک نسبت کا بھی فرق پڑ جاتا ہے کہ ہماری نسبت ہمارے آبا کے ساتھ ہے، ہمارے اسلاف کے ساتھ ہے. تو ان کو پرانے نام کہہ کے رد نہیں کر دینا چاہیے. ہمارا شوق، ہمارا ذوق، ہماری نسبت، ہماری پسندیدگی، ہماری زندگی اپنے اسلاف کے ساتھ ہونی چاہیے، صحابہ کے ساتھ ہونی چاہیے. روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو بدل دیا جو نام معنی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے. چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عافیہ وقال انت جمیلہ. ایک عورت کا نام عافیہ تھا. عافیہ صاد کے ساتھ، عین الف آ صاد یہ ہے عافیہ. عافیہ کا مطلب ہوتا ہے صاد کے ساتھ عین الف آ صاد یہ عافیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنے والی، گناہ کرنے والی، برا کام کرنے والی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا اور کہا انتی جمیلہ، تو جمیلہ ہے. جمیلہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اچھا، عمدہ، بہترین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدل دیا جو بہتر نہیں تھا، جس کا معنی ٹھیک نہیں تھا، اور اس کی جگہ پہ وہ نام رکھ دیا جو معنی کے اعتبار سے بہتر تھا. محمد بن عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے زینب بنت ابی سلمہ سے پوچھا، زینب بنت ابی سلمہ نے محمد بن عطا سے پوچھا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد بن عطا کہنے لگے کہ میں نے اس کا نام برہ رکھا ہے. برہ، بے رے اے، گول تیز ہوتی ہے، برہ نام رکھا ہے. برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پاک باز، بہت زیادہ پاک باز، نیک. آپ صلی اللہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہنے لگی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن هذه الاسم. کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع کیا گیا ہے. میرا نام یہ برہ رکھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدل کے زینب رکھا اور کہا کہ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز نہ کہو، اپنے آپ کو پاک باز نہ کہو. اللہ اعلم باہل البر منکم، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے پاک باز کون ہے. بعض نام وہ ہوتے ہیں جو قطعاً رکھنا ممنوع ہے، جس کا معنی ہی درست نہیں ہے. جیسے پہلے میں نے کہا عافیہ. بعض نام وہ ہوتے ہیں جیسے یہ برہ ہے کہ جن میں بہتر یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھیں، اس لیے کہ جب برہ اپنے آپ کو کہا جاتا ہے تو گویا میں بڑا پاک باز ہوں. یہ تو اللہ جانتا ہے نا پاک باز کون کتنا ہے. تو اپنے منہ اپنی تعریف ایسا نام رکھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سمجھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل دیا اور کہا کہ اس کا نام ہم رکھتے ہیں زینب. چنانچہ برہ نام بدل کے زینب نام رکھ دیا گیا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. اس وفد میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اسرم. اسرم صاد الف صاد رے میم، اسرم الف صاد رے اور میم. اسرم نام تھا اس کا. اسرم کا معنی ہوتا ہے کانٹے والا یا کاٹنے والا، خاردار، یہ اس کا معنی ہوتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مست تمہارا نام کیا ہے، یعنی تسلی کی، تحقیق کی کہ کیا نام سے، کس نام سے تمہیں پکارا جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا انا اسرم، میرا نام اسرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نام ٹھیک نہیں، بل انت زرع، تیرا نام زرع ہے۔ زرع کا مطلب ہوتا ہے بونے والا، بیج بونے والا، کھیتی باڑی کرنے والا۔ تو فرمایا کہ یہ نام ٹھیک نہیں، بلکہ تمہارا نام آج سے زرع ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل دیا جس کا معنی ٹھیک نہیں تھا۔ حضرت شریح بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اور اس وفد میں ایک آدمی تھا جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، اس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم فلم تکنا ابا الحکم۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، عمدہ فیصلہ کرنے والا۔ اس کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ هو الحکم، فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور حکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ فلم تکنا ابا الحکم، تو نے اپنا نام ابو الحکم کیوں رکھ لیا؟ شریح بیان کرتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی، کہ میری قوم نے مجھے اپنا سردار بنایا ہوا ہے، جب ان میں کوئی اختلاف ہوتا، لڑائی جھگڑا ہوتا، تو وہ فیصلے کے لیے میرے پاس آتے، میں دونوں فریقوں میں فیصلہ کر دیتا اور میرے فیصلے میں دونوں راضی ہو جاتے۔ چنانچہ اس وجہ سے میری قوم کے لوگ مجھے ابو الحکم کہنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نام درست نہیں ہے، تم یہ نام بدل ڈالو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس کا نام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ وہ صفات جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین میں پائی جاتی ہیں، اگر ان صفات والا کوئی نام ہے تو وہ بندے کے شایان شان نہیں ہے۔ رحمان اللہ کی صفت ہے، ہمارے یہاں اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اس کو عبد الرحمان ہی کہنا چاہیے، رحمان کا بندہ رحمان نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کا نام عبد الرحیم ہے، نام بھی عبد الرحیم رکھنا چاہیے، اگر اس کا نام عبد الرحیم ہے تو اس کو رحیم نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اس کو اسی نام سے بلائیں جو اس کا نام مقرر ہے اور جو معنی کے اعتبار سے درست ہے۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا نام تھا حزن، حزن کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے غم، ایک مطلب ہوتا ہے مشکل، ایک مطلب ہوتا ہے سخت مزاج، یہ حزن کے معنی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام حزن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بل انت سہل، بلکہ تمہارا نام سہل ہونا چاہیے۔ سہل کا مطلب ہوتا ہے نرم، خوب، اچھا، آسان۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے کہ لسہل یوتہ ویوتہ ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نرم، خوب، آسان، سہل، اس کی بھی کیا زندگی ہے، اس کی بھی کیا زندگی ہے، اس کو تو لوگ رونق کے نکل جاتے ہیں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ جو نام اس طرح کا ہے تو وہ بندہ بھی اس طرح کا نرم خوب ہوگا تو اس کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا، اس کو تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سہل نام، اس کی بھی کیا زندگی ہوگی کہ لوگ اس کو رونق ڈالیں گے، لوگ اس کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا کہ میرے بڑوں نے یہ نام رکھا ہے تو میں یہ نہیں بدلنا چاہتا،
چنانچہ ان کا نام وہی رہا۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حزن نام کا جو معنی ہے وہ مشکل بھی ہے، سخت مزاج بھی ہے، اور میں نے بتایا اس کا معنی غم بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہی رہتا کہ کہیں ہمیں کوئی غم نہ آ جائے، کہیں کوئی مشکل نہ آ جائے، یعنی نہ علماء نے لکھا ہے، بعض حکماء کا کہنا ہے کہ بسا اوقات نام کے اثرات ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ رہتا کہ کہیں کوئی غم نہ آ جائے، کہیں کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی مشکل نہ آ جائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سنن ابی داؤد میں یہ روایات نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بدلے ان میں سے چند نام یہ ہیں: عافیہ جو میں نے پہلے بتایا، عزیز جس کا معنی غالب یہ اللہ کی صفت ہے یہ بھی آپ نے بدل دیا، اطلا کا مطلب ہوتا ہے سب اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا، الحکم یہ میں نے بتایا یہ بھی آپ نے بدلا، غراب کا مطلب ہوتا ہے کوا یا غراب کا مطلب ہوتا ہے دور رہنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بھی بدل دیا، حباب یا حباب اس کا مطلب ہوتا ہے سانپ، یا اس کا ایک مطلب یہ شیطان کا ایک نام بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بھی بدل دیا۔ شہاب کا مطلب ہوتا ہے آگ کا انگارہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدلا اور اس کی جگہ ہشام رکھا۔ حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ نام بدلا اور اس کی جگہ سلامتی امن کے معنی میں یہ نام رکھ دیا۔ وسمى المستجر المنبت، مستجر کا مطلب ہوتا ہے لیٹا ہوا، سویا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ المنبت رکھا، یعنی جاگ رہا ہے، اٹھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستی کا نام تھا عقیدہ۔ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے بنجر، بیابان، بے آباد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدلا اور خاضی کا رکھ دیا، سرسبز، شاداب، ہرا بھرا۔ کہتے ہیں ایک جگہ کا نام تھا شعب الزلالہ، گمراہی کی گھاٹی، گمراہی والی وادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا شعب الہدی، ہدایت کی گھاٹی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کا نام تھا بنو دانیہ، بدکاروں کی اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلا اور ان کا نام رکھ دیا بنو رشدہ، ہدایت کاروں کی، ہدایت والوں کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی اولاد۔ تو یہ چند مثالیں ہیں کہ ایسا نام جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے درست نہیں ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رکھنے سے منع کیا، اور دوسرا آپ نے ایسے رکھے ہوئے نام کو بھی بدل دیا۔ ہمارے یہاں چونکہ قانون ہے، قوانین ہے کہ ایک خاص حد پہ جا کے پھر نام کی تبدیلی نہیں ہوتی، تو پھر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نام ایسا رکھا گیا ہے اس کو بدلنے کی اگر کوشش ہو سکتی ہے تو کرنی چاہیے۔ اگر کوئی صریحاً نام کوئی نافرمانی والا ہے یا غلط معنی و مفہوم والا ہے۔ نام کے حوالے سے ایک آخری بات جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو جس کا نام رکھا گیا ہے اس کو اسی اچھے نام سے پکارنا چاہیے، اس کے نام کو بگاڑنا یا اس کو الٹے نام سے پکارنا یا ایسا لقب دینا جو برا ہے یہ درست نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ دوسروں کو برے القاب سے نہ پکارو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو وہاں پہ لوگوں کے دو تین نام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام پکارتے تو بتایا جاتا کہ یہ نام نہ لے، اس نام سے وہ اپنے آپ کو پکارنا یہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے القاب سے نہ پکارو، جو ہے جس کا اچھا نام ہے اسی نام سے اس کو پکارنا چاہیے۔ اور بھائی یاد رکھیں جب کسی کا نام بگاڑتے ہیں، کسی کو الٹے نام سے پکارتے ہیں، کسی کا الٹا نام لیتے ہیں تو اس میں کتنی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے
کہ اس میں اس کا استہزاء پایا جاتا ہے، اس کا مذاق پایا جاتا ہے، اور کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کا مذاق اڑائے، کسی کو استہزاء کرے۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی کا نام بگاڑا جاتا ہے، الٹا نام لیا جاتا ہے، اس میں حقارت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی جسمانی عیب والا ہے، اس کو اس اعتبار سے لنگڑا کہہ دینا، اس طرح کے نام یہ حقارت امیز ہے، تحقیر پائی جاتی ہے۔ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کی تحقیر کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی کا الٹا نام لیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے اذیت کا باعث بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی نہیں اچھا سمجھتا کہ میرا کوئی نام الٹا لے، اس کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کو کوئی الٹے نام سے پکارتا ہے، تو اس میں اس کو اذیت دی جاتی ہے، اور کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی، ہم دوسروں کے لیے وہ کیوں نہیں پسند کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے کہ ہمارا کوئی الٹا نام لے؟ قطعاً پسند نہیں کریں گے۔ یا ہمارے بچے کا کوئی الٹا نام لے؟ قطعاً ہم یہ پسند نہیں کریں گے۔ تو جب ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے یہ کیسے پسند کرتے ہیں کہ ان کو الٹے ناموں سے پکاریں؟ بعض لوگ معاشرے میں الٹے ناموں سے، برے القاب سے مشہور ہوتے ہیں، پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا صحیح نام لیں۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ ہاں، اگر کسی کا کوئی ایسا لقب ہے، ایسا نام معروف ہے، اصل نام سے ہٹ کے کسی کا ایسا نام معروف ہے کہ جس میں تحقیر نہیں پائی جاتی، تذلیل نہیں ہے، حقارت نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے، اس الٹے نام کا برا معنی بھی نہیں ہے، اور جس کا وہ نام رکھا گیا ہے اس کو پتہ ہے اور وہ برا بھی نہیں سمجھتا، کوئی اور اصل نام سے ہٹ کے کوئی اور نام کسی کا رکھا گیا ہے، اس میں تحقیر نہیں ہے، تذلیل نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، کوئی معنی برا نہیں ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے اس کو کہنے پہ اعتراض بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا وہ نام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نام سے وہ معروف ہے۔ جیسے ہمارے اسلاف میں ایک نام تھا سلیمان الاعمش، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے امام ہیں سلیمان الاعمش۔ الاعمش کا مطلب ہوتا ہے جس کی آنکھیں ذرا چندیائی ہوئی ہوتی ہیں، اس نام سے وہ معروف ہو گئے۔ تو ایسا نام، ایسا لقب کہ جو کہنے والے کو برا بھی نہیں لگتا، اس میں کوئی غلط بھی نہیں پایا جاتا، وہ تو لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس نام سے وہ معروف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نام کسی کا الٹا لینا یا نام کو بگاڑنا یا برا لقب دینا، یہ کسی مسلمان کے شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔